اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کو۔ آج ہم نے القول السدید کا جو ٹاپک ہے وہ مخارج کا بیان، اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا ورڈ کس مخرج سے ادا کیا جاتا ہے۔ جی مریم آپ سٹارٹ کریں ریڈنگ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ اور اصطلاحی معنی حرف کے نکلنے کی جگہ، لہذا 29 حروف تہجی کے نکلنے کی جگہوں کو بھی مخارج کہا جاتا ہے۔ اچھا رکیں، ورڈ ہوتا ہے مخرج، کیا ورڈ ہوتا ہے؟ مخرج مخرج باقی سب کو بتا دیں کیا ورڈ ہوتا ہے؟ مخرج مخرج نہیں ہے مس مہتاب، مخرج نہیں، مخرج، را پہ زبر ہے، مخرج مخرج، ٹھیک ہے، مخرج۔ اچھا، مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی یہ مخرج واحد ہے اور مخارج جمع ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ جس جگہ سے کوئی ورڈ نکل رہا ہوتا ہے اس کو اس ورڈ کا کیا کہا جاتا ہے؟ مخرج نکلنے کی جگہ مخرج کہا جاتا ہے۔ مخرج کہا جاتا ہے مس۔ مخرج نہیں ہے، مخرج ہے، را پہ زبر رکھیں۔ مخرج مخرج جی مخرج کہا جاتا ہے۔ مخرج کہا جاتا ہے، یہ بات تو پتا تھی نا آپ لوگوں کو؟ جی یس معلوم۔ ہاں، ہاں اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ معنی نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے ورڈ، معنی، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی ہے حرف کے نکلنے کی جگہ۔ جس بھی پوائنٹ سے کوئی بھی حرف نکلتا ہے اس کے نکلنے کی جگہ کو اس ورڈ کا مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو درست پوزیشن ہوتی ہے، جو درست جگہ ہوتی ہے جہاں سے کوئی ورڈ ادا کی ہوتا ہے اصل میں، اس جگہ کو اس ورڈ کا کیا کہا جاتا ہے؟ نکلنے کی جگہ، واہ، کہا کیا جاتا ہے اس کو؟ مخارج مخرج، مخرج 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 جس جگہ سے کوئی ورڈ نکلے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس جگہ کو مخرج مخرج مس مخرج نکلنے۔ ویری گڈ، اس جگہ کو اس ورڈ کا مخرج کہا جاتا ہے۔ لہٰذا 29 حروف ہوتا ہے، حروف ہا پہ پیش ہوتی ہے، حروف تہجی، ہا پہ زبر نہیں لگانی، حروف تہجی۔ 29 حروف تہجی کے نکلنے کی جگہوں کو ہی مخارج کہا جاتا ہے، یعنی جہاں سے وہ نکلتے ہیں سارے کے سارے حروف ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ اب حروف تہجی 29 ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ 29 حروف کس کس مخرج سے نکلتے ہیں، کس کس جگہ سے نکلتے ہیں۔ بیسیکلی حروف تہجی کی نکلنے کے جو مخارج ہیں ان کی مین دو اقسام ہیں، مین دو مخرج ہیں جہاں سے کوئی ورڈ نکلتا ہے، مین دو اقسام بنتی ہیں۔ جی مریم پڑھیں۔ مخارج کی اقسام، مخارج کی دو اقسام ہیں، مخارج محقق، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ مخرج محقق جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزاء معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز اٹک جائے تو یہ مخرج محقق ہے۔ نیکسٹ، مخرج مقدر جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزاء معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ اٹکے، جیسے جوف دہن، یا ان اجزاء یعنی حلق، لسان، شفتان سے اس کا تعلق نہ ہو، جیسے خشوم، تو یہ مخرج مقدر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کاٹ دیں۔ اچھا میں آپ کو سمجھاتی ہوں، مجھے بتا دیں کہ مخارج کی کتنی اقسام ہیں ٹوٹل؟ دو اقسام ہے۔ پہلی قسم کا کیا نام ہے؟ مخرج محقق مخرج محقق، مخرج محقق۔
अब مخرج मुझे ये बताएं कि मुहक्कक किस वर्ड से निकला हुआ है? حلق سے حقیقی میم حق تحقیق ایسے ویری گڈ. یہ کسی نے حق کہا ہے، مس طاہرہ نے کہا ہے نا؟ جی میم اقصا حق سے نکلا ہوا ہے. محقق، تحقیق بھی تو حق سے ہی نکلا ہوتا ہے. جو تحقیق ہوتا ہے وہ بھی حق سے ہی نکلا ہوتا ہے. مادہ کیا ہوتا ہے؟ ہا، قاف، قاف. اسی سے بنتا ہے حق، تحقیق، محقق. محقق ہوتے ہیں وہ ورڈز، وہ مہارج جو حقیقت والے ہوتے ہیں، جو حق ہے کہ وہ وہاں سے ادا ہوں گے. دیکھیں، دو مہارج کی اقسام ہے. ایک ہے مخرج محقق، یعنی کہ جو حقیقت والی پلیسز ہے نا مخرج ادا ہونے کی، کسی ورڈ کے ادا ہونے کی، حقیقت میں جو جگہیں ہیں، حقیقت والے مہارج ہیں، یعنی کہ ریئل جو چیزیں ہوتی ہیں، یا کہہ لو بیسک. منہ کے حروف کے جو حروف تہجی ہیں اس کے زیادہ تر ورڈز انہی مہارج سے ادا ہوتے ہیں جن کو مخرج محقق کہا جاتا ہے، حقیقت والے مہارج. بات سمجھ آ گئی؟ جی مریم. اچھا، دوسرا آپ سارے بتائیں ذرا کہ دوسرے مخرج کا کیا نام ہے؟ مخرج مقدر مخرج مقدر مقدر. ٹھیک ہے. مخرج محقق اور مخرج مقدر. بھولے گا تو نہیں اب مخارج کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ مخرج محقق سے کیا مراد ہے. جب بھی آپ کو پتہ ہے پورے حروف تہجی جو ہم پڑھتے ہیں ان میں بہت زیادہ حروف جب نکلتے ہیں تو وہ ایک تو حلق سے نکلتے ہیں، ایک زبان یوز ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک ہونٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر حروف ادھر سے نکلتے ہیں، ان تین پوزیشن سے نکل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی تین جگہوں سے زیادہ تر حروف ادا ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ریئل پوزیشنز ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. سب سے زیادہ نکلنے والے حروف جو ہے نا وہ انہی پوزیشن سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان پوزیشنز والے مخارج کو مخرج محقق کہا گیا ہے. جب حلق، لسان اور شفتان، شفتان بھی کہہ سکتے ہیں، شفتین بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ جو شفتین لکھا ہوا ہے یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شفوی سے تین فا. سوچ لیں. ہاں ہوگا شین فا. ہاں سین فا ہا شین فا ہا سے ہے. چلیں کل سرچ کر کے آئیے گا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، کر کے آؤ گے سرچ؟ سرچ کر کے آئیے گا شفتان کا روٹ ورڈ کیا ہے، یہ کس سے نکلا ہوا ہے. کوئی بندہ جو گرامر پڑھتا ہے وہ مجھے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، جن کو گرامر پڑھتے ہوئے کافی شین فا قاف شفق سے شفتان نکلا ہے. نہیں میم شین فا وہ جو تا ہوتا ہے نا تائے مربوطہ وہ ہوگا ہاں. شین فا او کا، اس لیے اس کو شفا پڑے گی کیونکہ وہ جب ساکن ہوتا ہے تو تا جو ہے وہ ہاں میں بدل جاتا ہے. ایسے ہوگا. یا واپس اچھا، سے ہے کہ نور. شفقت. نور. جی نور آپ خالد، جی جی آپ ذرا مجھے اس کی گردان سنا سکتی ہیں؟ جی آپی جی آپی سناؤ. ہاں سنائیں. جی آپی جی. شفتن شفتن نہیں شفتن 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 شفت. آپی یہ مونس کی سنانی ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں. جی.
شفتانی شفتینی شفتینی سوری ابھی شفاتن شفاتن شفاتن. آپ نے کل دیکھ کے نا آپ نے قدان صحیح سنا ہے. اچھا اب آپ نے جو مثنیٰ کے سیغے پڑھے ہیں، مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو کسی چیز کا دو میں ہونا. آپ کے ہونٹ دو ہیں نا؟ جی ابھی سب کے دو ہونٹ ہیں نا؟ Yes, ma'am. Yes, تین بھی Miss, ہیں. سب دو ہوٹ ہے. شفتانی. اسی لیے شفتانی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئیے جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں کہ شفتانی کیوں آیا Yes, ہوا ma'am. ہے. اسی لیے آیا ہوا ہے شفتانی کے ہونٹ دو ہوتے ہیں. کسی کے تین ہے تو وہ لگا لے کچھ اور. صحیح ہے، لیکن شفتانی بھی کہہ سکتے ہیں، شفتینی بھی کہہ سکتے ہیں. جب حلق، لسان اور شفتان یعنی ہونٹوں کے اجزائے معینہ میں سے کسی جگہ پر آواز ٹک جائے، یعنی اتنی مشکل اردو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. آپ ایسے کریں کہ جب آپ کا حلق، آپ کی زبان اور آپ کے ہونٹ یہ استعمال ہوتے ہوں نا کسی جگہ کسی ورڈ کو نکلنے میں، تو ان حروف کے مخرج کو کہا جاتا ہے مخرج محققہ. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ yes, ma'am. جی مس. کوئی کنفیوژن؟ مس یہ آپ عام اردو میں بتا رہی ہیں نا تو سمجھ آ جا رہی ہے. ہاں عام میں یاد کرنا ہے بس. آپ نے چھوڑیں اتنی خالص اردو نہیں کریں. ٹھیک ہے، سمجھ آنی چاہیے بس، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. مخرج مقدر، جب حلق، لسان اور شافتان کے علاوہ ان پر آپ کی آواز نہیں ٹکنی چاہیے، ان کے علاوہ کسی جگہ سے ورڈ ادا ہوگا تو وہ مخرج مقدر میں جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ جی Yes, ma'am. آپ کو ایک بات پتہ ہے، ہم لوگ نا بڑی مشکل سے جب کوئی ورڈ حلق سے نکالنا ہوتا ہے نا تو بڑی مشکل سے ہمارا نکلتا ہے. زبان کہیں ادھر ادھر لگانی ہے تو سوچ سمجھ کے لگائیں گے ادھر ادھر زبان. ہونٹ ہلانے ہیں تو سوچ سمجھ کے ہلا رہے ہوں گے کہ ادھر ادھر لگ جائے زبان میری جہاں اس کا مخرج ہے. لیکن کبھی آپ نے الف پڑھتے ہوئے غور کیا ہے کہ آپ کیسا پڑھنا ہے الف؟ میں نے کہاں لگانی ہے زبان؟ کبھی غور کیے؟ یا پڑھتے ہوئے کبھی غور کیے؟ واؤ پڑھتے ہوئے غور کیے؟ واؤ واؤ زبان نہیں ہلانی پڑتی، بس ہونٹ گول کرنے پڑتے ہیں. کچھ یہ جو حروف ہے نا، یہ جو حروف ہے نا ان کا مقدر ہے، مطلب ان کی یہ بالکل نیچرلی اپنی پوزیشن سے نکل آتے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مخرج مقدر کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نکل آتے ہیں، ان کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ آسانی سے نکل آتے ہیں. مخرج محقق اور مخرج مقدر کلیئر ہے؟ یہی ورڈز آئیں گے، یہی مخارج آئیں گے دونوں. مقدر کی مس تھوڑی سی گرامر بتا دیں. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ قدر سے نکلا ہے؟ قدر سے نکلا ہوا ہے. صحیح ہے مس. ٹھیک ہے، قدر سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے مس. اچھا، مخرج محقق 3 ہیں اور مخرج مقدر 2 ہیں. مخرج محقق حلق، لسان اور شفتان ہیں، اور مخرج مقدر جوف دہن اور خشوم ہے. جوف دہن کیا ہوتا ہے؟ جوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوف کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ. میں نے منہ کی بات نہیں کی، میں نے تو جوف پوچھا کیا ہوتا ہے. جوف خالی ہے نا مس. خالی. جوف کا مطلب ہوتا ہے حالی، اور دہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ منہ. ٹھیک ہے، جوف کا مطلب ہوتا ہے حالی اور دہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ. منہ کا حالی حصہ. منہ کا حالی حصہ. ابھی تک میں نے کیا کیا سرچ کرنے کو بولا ہے آپ کو؟ مد متصل اور منفصل والا، جی اور ابھی اور نور نے تو گردان دیکھ کے آنی ہے، اور شفتان کی گردان سرچ کرنی ہے. وہ تو جس کو آتی ہے اسی نے دیکھنی ہے نا، آپ لوگوں کو تو آتی نہیں ہے نا ابھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کل سرچ کر کے نا خشوم کیا ہوتا ہے.
دوسرا لکھیں کاپی پہ، خشوم سرچ کر کے آنا ہے. مس خشوم کہتے ہیں نا، میم مجھے پتہ ہے اس کا مریم مطلب بتائیں. ناک ہو ناک مس ہوتا ہے. خشوم ناک کو ناک کا بانسا نوسٹرلز. یہ جی جی مس ناک کا ہم نے بھی بانسا. یہی پڑھا ہے، nostrils. ناک کا بانسا پڑھا ہے مس ہم نے بھی. پھر بھی سرچ کر کے آئیے گا، کچھ اور نیا مل جائے گا تو بتائیے گا. چلے ٹھیک ہے مس. لکھ لیں کاپی پہ، سرچ کرنا ہے اس کو. مس لکھا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے ناک کے بانسے کا؟ سمجھاؤ. میم یہاں سے غنہ کی صفت ادا ہوتی ہے خشیوم سے. ناک کا اگلا حصہ حبیرہ کیا کہہ رہی ہے؟ ناک کا اگلا حصہ خشوم سے مراد ناک کا ابیرہ بانسا. بس بولے، مجھے اس کی سمجھ آ لینے دیں. ابیرہ بولو. ناک کا اگلا حصہ اگلا حصہ مطلب کدھر؟ نوک ناک کی؟ پیچھے ایک جڑ ہوتی ہے نا پیچھے جڑ ہوتی نو ہے. یہ ٹوٹتی ہے ایک قسم کی. یہ آپ کا پیارا سا ناک ہے کیا؟ ریکٹینگل کو مینارے پاکستان بنا دی. اس میں آپ کی ایک جڑ ہوتی ہے اور ایک آگے والا پورشن ہوتا ہے. سینٹر والے حصے کو خشوم کہا جاتا ہے، اندرونی حصہ ناک کا. ٹھیک ہے، ویسے آپ بھی سرچ کر کے آئیے گا. چلیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر دو ہی ہوں گے اور انہیں کو ہم پڑھتے رہیں گے. مخارج دو ہی ہیں، بس 2 پوائنٹس ہی ہوتے ہیں. 2 مخارج کی اقسام ہے، ایک مخرج محقق اور ایک مخرج مقدر. پہلے ہم مخرج محقق پڑھیں گے، حلق، لسان اور شفتان سے نکلنے والے ورڈز، اور پھر مخرج مقدر جوف دن اور خشوم سے جو نکلتے ہیں. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو کریں. کلیئر. کلیئر ہے سارا؟ جی